رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء کا موقع ہے اور آج انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں اور بنی اسرائیل کے آپ جد عظیم یعنی پائنیئرز میں سے بانیوں میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً کوئی 86 برس کے قریب تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کے قریب تھی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجا لانے میں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جن کو مہمان سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنے ہوئے گوشت کا لذیذ کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے پریشان ہوئے۔ فرشتوں نے ان کی پریشانی دیکھ کر کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب کی وعید لے کر آئے ہیں اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو برحق بشارت دیتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین سورہ ہجر میں یوں بیان کیا ہے کہ انہوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب فرشتوں نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی تو اس وقت حضرت سارہ سلام اللہ علیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑی تھی وہ تعجب اور خوشی سے ہنس پڑی۔ فرشتوں کی اس بشارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 27 میں کچھ یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین بنی اسرائیل کے جد امجد تھے اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ناظرین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا رب سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ظاہر بہت کرم کیا اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں ہونے کی بشارت بھی عطا کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 112 میں یوں بیان کیا، اور ہم نے اسحاق کو خوشخبری دی جو اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین شام و فلسطین میں مقیم کنانیوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہی وہ علاقہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے پرورش پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ناظرین سب کے سب آپ ہی کی نسل میں سے تھے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شریک حیات کا انتخاب کیا اس کی قسمت پہ ناظرین قربان جائیے حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں کہ جن کے سسر، شوہر کے بھائی، بیٹے اور پوتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام نبوت سے نوازا۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی برس تک حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس طرح تقریباً 19 برس گزر گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ خود بھی نبی تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے بہت زیادہ پر امید تھے۔ اولاد کے حصول کے لیے بارگاہ الہی میں باقاعدہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آخر کار اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا اور شادی کے تقریباً 20 برس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ پہلے بچے کے جسم پر سرخ رنگ کے اتنے زیادہ بال تھے
یہ بچہ ان بالوں میں باقاعدہ چھپا ہوا تھا، اس بچے کا نام ایس رکھا گیا، ان کی اولاد جو ہے وہ باقاعدہ رومی کہلائیں۔ دوسرے بچے کا نام یعقوب رکھا گیا، یعنی بعد میں پیدا ہونے والا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی نام کی وجہ سے ناظرین آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا ناظرین لفظ ہے، عربی ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی، اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی ساتھ ساتھ عطا کی گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 72 میں یوں بیان کیا، اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام انعام میں، اور سب کو نیک بخت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے بہت سعادت مند ناظرین اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے، یعنی دن رات جو ہے خدمت گزاری میں لگے رہتے تھے۔ بڑے بیٹے آئس شکار کے شوقین تھے اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتے تھے، جس کے بدلے خوب دعائیں ان کو ملا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ ناظرین کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمائش کی، جناب ایس جو تھے وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے حکم پر والد ماجد کو گوشت کھلایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ نابینا تھے اس لیے اندازہ نہ کر سکے کہ کس بیٹے کو کھلایا، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوں دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ اور جب بعد میں ایسا آئے تو انہوں نے والد ماجد کو کھانا کھلایا، تو والد ماجد نے انہیں یوں دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ جناب ایس کو جب یہ معلوم ہوا کہ معاملہ یہ ہو چکا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے حکم پر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو ہیں وہ معاملات بہتر رہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے وہاں 10 برس گزارے۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی، بیٹیوں کی شادیاں ہوئی اور پھر ان کی اولادیں پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ چھوٹی بیٹی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر تھی، اور جب انہی میں پھیلنے کا معاملہ ہوا، یعنی ان کی اولادیں پھیلنے کا معاملہ ہوا تو اس حد تک وہ پھیلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6,70,000 تھی۔ یہ سب اس دعا کا ثمرہ تھا جو دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ سب اولاد چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے پھیلی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ٹھہرا، یعنی جتنی بھی اولادیں آگے آئیں وہ سب کی سب اسی وجہ سے بنی اسرائیل کہلائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اور اس طرح سے ناظرین کہلاتی گئی کہ ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام رفتیں، وہ تمام تر یوں کہیے کہ اپنے انعامات سے نوازا جو دعائیں حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی تھی، یعنی ان کی نسلوں کو عطا کی تھی۔ بات صرف اتنی ہے، مختصر سی بات رس کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو قصہ ہے ناظرین، اس کا کرکس آف دی سٹوری کیا ہے؟ اس کی کرکس آف دی سٹوری یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو دعا باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اپنی اولاد کو دیتا ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو جو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں میں برکت عطا کرے گا، وہ اتنی برکت ہوئی کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اس کے بعد وہ سب کے سب آپ کی اولادوں میں تھے۔ یعنی آپ اپنے والد کے آگے، میں اس وقت لوگوں سے مخاطب ہوں، جب بھی کھڑے ہوں تو ہمیشہ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ باپ کی دعا ایسی ہے اولاد کے حق میں جیسے انبیاء کرام کی دعا اپنی امت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ انشاءاللہ شام 4 بجے زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی افطار کے وقت۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔